اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں ہوں عامل محمد زبیر۔ آج کافی دنوں کے گیپ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ پوری ذمہ داری سے کی جائے اور اپنے موضوع کو بہتر سے بہتر طریقے سے نبھایا جائے، اور اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، جو کام اچھا کرتا ہے، میں اس کو اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں۔ میں اس مشکل دور میں، جبکہ عملیات کی دنیا میں ہر بندہ پیسہ بنانے کی کوشش اور لالچ میں جو ہے وہ اپنی کوششوں میں مصروف ہے، ایسے مشکل دور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کو، ظہیر رضوی صاحب کو، علی حسین شاہ صاحب کو، جو کہ اس مشکل دور میں بھی اپنے کام کو بڑی ایمانداری سے، خلوص نیت سے اور بڑے مخلصانہ طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک سوال جو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ڈیفرنٹ طریقوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، آج اپنی علمی قابلیت کے مطابق کوشش کروں گا اس کا ایک مناسب جواب دینے کی۔ سوال یہ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرح سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا علم جلدی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی سنا ہے یا سنتے ہیں کہ کالا علم جلدی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جنات کے ذریعے جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ بنگالی جادو جلدی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح اور مناسب جواب یہ ہے کہ کرنے والے کی جو قابلیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل میں کتنا قابل ہے، اس کو کتنی یکسوئی اور توجہ حاصل ہے، وہ کتنی پختگی سے اپنے عمل کو کرتا ہے، اور اپنے مقصد کے اوپر کتنا پختہ رہتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر۔ باقی دوسرا سوال رہا کالا اور نوری علم۔ نوری علم کے مقابلے میں کوئی بھی علم ہو، شیطانی علوم میں سے کوئی بھی علم ہو، یا یہ جو غیر انسانی مخلوقات ہیں ان میں کوئی بھی شیطانی مخلوق ہو، وہ چاہے جنات میں سے ہو، وہ چاہے شیاطین کے ہمزاد میں سے ہو، کوئی بھی چیز نوری علم کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ نوری علم جلدی کام نہیں کرتا یا نوری علم سے کام نہیں ہوتا؟ اس میں قصور ہمارے عاملین کا ہے، قصور ان عاملوں کا ہے جو خود ساختہ عامل بن جاتے ہیں، جن کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، جو صاحب سلسلہ نہیں ہوتے، جن کو کسی کی اجازت نہیں ہوتی، جن کی اپنی ان عملیات کے اوپر ریاضت نہیں ہوتی صحیح طریقے سے، یا پھر وہ لوگ جو اس چیز کی صحیح ریکوائرمنٹ، صحیح جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنا نہیں جانتے۔ اور 90% لوگوں کی پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ عمل کو صرف جب عمل چل پڑتا ہے تو اس کو صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ جو ہے وہ لیتے ہیں،
تسبیح چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور پھر پتہ ہے کہ پہلے ان کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ کام اگر نہیں ہوگا تو ہم سمپل طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو پکی بات ہے جی، نور علم سے کام نہیں ہوتے، جلدی کام نہیں ہوتے۔ وہ اپنی نااہلی کو، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ورنہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے نور علم کیا جائے، اور کرنے والا اگر ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ پاک ہو، علم کی، عمل کی ریکوائرمنٹ پوری کرے، اور اس کو اس کا اگر پورا شعور ہو کہ جس عمل کو میں جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یہ اس مقصد کے لیے کرنا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی سے نور علم سے اس کلام برحق سے جلدی کام کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمارا اپنا ارد گرد کا ماحول ہی شیطانی ہو، جب ہم صرف عمل کو یا وظیفے کو کر رہے ہیں صرف فارمیلٹی کے لیے، تو پھر ہمیں ڈیفینٹ اس کے اوپر رسپانس نہیں ملتا۔ بڑی شرم سے بتانا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ جب ان کو ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی چیز پڑھنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے جی اس کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھنی پڑے گی؟ جو فرض اول ہے، اگر ہم اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے ہم چاہیں کہ ہم عمل بھی کریں اور کام بھی ہو جائے اور اپنے فرائض کی ہم پرواہ نہ کریں، تو اس طرح سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کی ذہنی لگن جن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں، انہی رستوں سے آپ کے کام بنتے ہیں اور جلدی بنتے ہیں۔ جن لوگوں کا ماحول میں شیطانیت ہو، جن لوگوں کے رزق میں شیطانیت ہو، رزق کے حرام کھایا جائے اور جو ہے پردے کا خیال نہ رکھا جائے، نمازوں کو نعوذ باللہ اگنور کیا جائے، تو ایسے حالات میں ڈیفینٹ وہ لوگ پھر کالے پیلے اور اس طرح کے منتروں تنتروں میں ہی خوش رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے کام، کیونکہ وہ انہی شیاطین کے بھائی خود بنے ہوتے ہیں، انہی شیاطین کے چیلے وہ خود بنے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں، اسی لیے ان کا یقین انہی چیزوں کے اوپر بنتا ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنی نیچر کے مطابق اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پھر وہی اچھا لگتا ہے۔ ورنہ اپنی ذہنی، جسمانی، روحانی پاکیزگی، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی نورانی عمل کیا جائے، تو اللہ کے فضل سے نہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی چیز اس کے سامنے یہ کالے پیلے طلسماتی طوفانی شیطانی یہ نور علم کے سامنے اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہی اس طرح کا بنا لیا ہوتا ہے کہ جی کالے علم سے کام اس طرح سے ہوتے ہیں، کالے علم سے کام جلدی ہوگا، کالے علم سے کام بہتر ہوگا، تو ان اعمال بالنیات، جیسی آپ سوچ رکھتے ہیں، جیسا آپ گمان رکھتے ہیں، ویسا ہی آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ چاہیے کہ نورانی علم کو یقین کامل، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں، اور اناڑی عاملوں کے ہاتھ نہ چڑھیں، اس کا بتایا ہوا عمل کریں جو آپ کو اس عمل کی مکمل ریکوائرمنٹ بتا سکے، جو اس عمل کا صحیح طریقہ کار بتا سکے، جو اس عمل کے تمام نشیب و فراز سے
آپ کو آگاہ کر سکے اس کے بتائے ہوئے عملیات کیا کریں۔ اور نورانی علم سے بڑھ کے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا یا جلدی کام نہیں ہوتا، ان کو پوچھیں، ان کو تعویذات کا صحیح میتھڈ پتہ ہے؟ پینے والا تعویذ کس سے اور کس طریقے سے اور کس ٹائم میں لکھنا چاہیے، بیماری کے لیے نقوش کس ٹائم میں اور کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، جادو ٹونے کے لیے نقوش کس طریقے سے اور کس ٹائم پہ بنائے جاتے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے، کون سا بہور، کون سی خوشبو استعمال کی جائے، اور کون سے رنگ کے کون سے موکلات ہیں، اور اپنے عمل میں ان موکلات کو شامل کس طریقے سے کیا جائے، اس کا مکمل میتھڈ یہ لوگ خود صحیح نہیں جانتے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں اور بیٹھے لوگوں کو تعویذ بھی بنا کے دے رہے ہیں، اور پھر جب اس طرح کے لوگ کہیں گے کہ نوری علم سے جلدی کام نہیں ہوتا، تو پھر افسوس ہے ان لوگوں پہ، کیوں کہ وہ خود نوری علم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں کی صحیح جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو ہی فالو نہیں کر رہے۔ آج کل تو اتنا جدید دور آ گیا کہ تعویذوں کی اسٹیمپیں بنی ہوئی ہیں، اسٹیمپیں لگا لگا کے تعویذ دے رہے ہیں۔ کس کام کے لیے کون سی سیاہی استعمال ہونی ہے یہ نہیں پتا، اور اس میں کون سے رنگ کے کون سے موکل کی پڑھائی کس طریقے سے کر کے اس کو کس طریقے سے ایکٹیو کر کے اپنے نقش میں اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، اس کا نہیں پتا۔ بیوقوفی کی انتہا دیکھیے کہ پینے والے تعویذ عام سیاہی کے ساتھ بنا بنا کر لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ زعفران کے نام پہ لوگوں سے ہزاروں روپیہ لیا جا رہا ہے۔ زعفران کے حوالے سے میں آج سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ایوریج زعفران کے ساتھ اگر تعویذ بنایا جائے تو آج کے اس مہنگے دور میں بھی ایوریج ایک تعویذ کی 3 سے 3.5 روپے آئے گی، لیکن یہ لوگ ہزاروں روپیہ بٹورتے ہیں۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے بھجوا دیں اور سمجھے آپ کا کام ہو گیا، یہ سراسر بیوقوف ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی تمام بے قاعدگیوں کے بعد اگر کوئی عامل یہ کہے کہ نوری علم کام ہی نہیں کرتا، نوری علم سے جلدی کام نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ اپنے دماغ کا وہ علاج کروائے، اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ کے یوٹیوب پہ یہ جتنے عاملین ہیں، ان میں سے کون ہے جو اس کا جواب دے گا؟ بہت، جن کا میں نے سٹارٹ میں 2-3 لوگوں کا نام لیا، شاید ان کے علاوہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ رنگوں کے موکلات، ان کو اپنے عمل میں کس طریقے سے شامل کیا جاتا ہے، اور کون سا نقش بنانے کے لیے آپ کو کس چیز کے پرہیز کی ضرورت ہے، کون سا نقش کس ٹائم پہ بنے گا، اور اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں منع ہیں، وہ یہ سب لوگ اس کا میتھڈ نہیں جانتے۔ ساتوں کے موکلین، رنگوں کے موکلین، اسما کے موکلین، ان کے حوالے سے یہ ایک پورا میتھڈ ہے۔ ان چیزوں کو اگر صحیح طریقے سے شامل کیا جائے، اور پھر کون سی خوشبو کون سے نقش کو بناتے ہوئے کون سی خوشبو لگانی ہے، کون سی خوشبو سیاہی میں استعمال کرنی ہے، کون سا بہور آپ نے اپنے پاس جلانا ہے، یہ مکمل ڈیٹیل ہے۔ اور ان چیزوں کو اگر میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو ہوگا کیا، جس طرح جعلی عاملین ڈاکٹر صاحب کو کاپی کرتے ہیں اور چیزیں اٹھا کے اپنے نام سے دینا شروع کر دیتے ہیں، یا علی حسین شاہ صاحب کو کاپی کرتے ہیں، پھر وہی لوگ جو یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کے بعد اس کو کاپی کر کے
اور اپنی سرداری جتانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے مختصر چیدہ کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ ان لوگوں کا جو ہے وہ مقصد صرف اور صرف پیسہ بنانا ہے۔ یہ ان چیزوں کے متعلق 20% بھی انفارمیشن نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نوری علم کام نہیں کرتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھائی، جو نقش جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اور صرف پیسے کھائے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے، پیسے بٹور کے، اور بعد میں ان کو گمراہ کر کے جو ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ان کو کالے پیلے اور شیطانی طلسماتی چیزوں کی طرف راغب کیا جائے، ان کو اس طرف لگایا جائے۔ عمل کوئی بھی ہو، اگر اس کی صحیح ریکوائرمنٹ پوری کی جائے، صحیح طریقے سے کیا جائے، کروانے والا استاد اگر کامل ہو، جس نے خود وہ سارے راستے طے کیے ہیں، وہ اگر آپ کو کروائے گا تو یقیناً آپ اس میں نہ صرف کہ کامیاب ہوں گے بلکہ اپنی سوچ سے زیادہ آپ پالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ لگیں، وہ صرف پیسہ بناتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ آپ کالا چھوڑ کے جو مرضی کر لیں، آپ کا کام نہیں ہونے والا، جن لوگوں کو چیزوں کی صحیح جانکاری نہیں ہے۔ ہم سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ وہ ان چیزوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں، اور جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تمام ہمارے بہن بھائی، وہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو انشاءاللہ تعالی ان کے مطابق جو ہے وہ ان کا مسئلے کا حل دیا جائے گا۔ دوسری چیز، جو کوئی بھی جو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، کرسچینٹی ہے، ان کی جو مقدس شخصیات ہیں اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اور جو بھی ان کے مقدس مقامات ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ لا علمی میں دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق کچھ نیگیٹو خیالات رکھتے ہیں، جبکہ اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو آپ ڈیفینیٹلی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جیسے مسلم کمیونٹی میں درباروں کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے، درباروں پہ جا کے لوگ غلط حرکتیں، غلط ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، درباروں پہ جا کے لوگ نشے کرتے ہیں، درباروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، درباروں پہ جا کے لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، ان کا نام لے لے کے، بزرگوں کا نام لے کے مانگتے ہیں، جیسا کہ بزرگوں کے نام سے بہت سارے غلط واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں۔ سیم ٹو سیم یہی کانسیپٹ ان کے متعلق ہے، دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ہے، کہ اگر آپ ان کی ہسٹری اور ان کی ڈیٹیل پڑھیں تو ان کی بتائی ہوئی باتوں میں، ان کی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آج کل کے وقت میں ان کا نام لے کر، ان کے نام کو استعمال کر کے جو گندے عملیات اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سیم ٹو سیم وہی کنڈیشن ہے جو کہ مسلم کمیونٹی درباروں پہ جا کے کر رہی ہے، جو کہ مسلم کمیونٹی بزرگوں کا نام لے کے کر رہی ہے۔ یہ وہی کچھ ہے جس طرح کے بزرگان دین کے متعلق بہت سارے من گھڑت واقعات ان کی نسبت سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ
वही कुछ हो रहा है, वरना किसी भी मज़हब की किसी मुक़द्दस शख्सियत को, वो कोई भी हो, जब तक आप उसके बारे में पूरा इल्म ही नहीं रखते तो किसी को कोई हक नहीं है कि उनके मुतल्लिक किसी किस्म की नेगेटिविटी फैलाए, नेगेटिव गुफ्तगू करे, नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करे, जब तक सही चीज़ों की मालूमात नहीं है। जिस चीज़ के मुतल्लिक आप कोई दिलचस्पी रखते हैं, पहले उसके मुतल्लिक इल्म हासिल करें, पहले उसके मुतल्लिक मालूमात, मुकम्मल जामे मालूमात हासिल करें, उसके बाद अपनी राय का इजहार करें, उसके बाद अपनी राय देने की कोशिश करें, और अपनी राय को हरफ आखिर हर सूरत नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी कबाहतें हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में भी मौजूद हैं, जिस तरह के खैर से रबीउल अव्वल आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल 19 अक्टूबर। अब क्या किया जाएगा? सजावटें की जाएंगी और खाने तकसीम किए जाएंगे और दिखावा किया जाएगा, शोबदाबाजियाँ की जाएंगी, जबकि नबी पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल 10% भी नहीं है। नबी पाक ने सिर्फ ये तो नहीं कहा, हमें तकलीफ़ नहीं है किसी के ईद मिलादुन नबी मनाने पे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन नबी की तालीमात सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ एक दिन में नहा लेना, सिर्फ एक दिन में आके दिखावा कर लेना, देगें चढ़ा लेना, उसके बाद जो दिल में आए करते जाओ, ये हमारे नबी की तालीमात नहीं थी। नबी ने एक एक चीज़ के बारे में बताया, एक एक चीज़ के बारे में सिखाया, खाना कैसे है, पीना कैसे है, दोस्तों से किस तरह पेश आना है, रिश्तेदारों से किस तरह पेश आना है, हमसायों से किस तरह पेश आना है, सब कुछ हमने इग्नोर कर दिया। और एक दिन में हम 4 देगें चुड़ा के या ये सजावटें करके या फिर लाइटों की लड़ियां बिखेर के हम लोग समझते हैं कि हमने बड़ा एहसान कर दिया, जो कि बहुत गलत है। कोई भी बंदा वो चाहे इस दिन पे आके जितनी मर्जी देगें बना ले, जो मर्जी कर ले, अगर वो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है, अगर वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, तो उसका ये सारा कुछ करना, ये बांटना, ये सजावटें करना, ये लाइटें लगाना, ये सारा कुछ एक करतब है, एक शोबदाबाजी है, एक ड्रामेबाजी है, और कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ये सब कुछ करने के हकदार वो लोग हैं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से बुग़्ज़ ना रखें, बल्कि उनकी मोहब्बत को अपनी तमाम मोहब्बतों पे, अपने तमाम मफादात पे गालिब रखें, उनसे प्यार करें, उनसे बुग़्ज़ हरगिज़ ना रखें। वो लोग अगर इस तरह के मामलात करें तो फिर तो समझ आता है हमने हर दिन को एक फॉर्मेलिटी बना लिया, और ये काम करके 4 लाइटें लगा के, 4 देगें पका के, 400 लोगों को खाना खिला के, बड़े बड़े स्पीकर लगा के हम समझते हैं कि हमने उस दिन का हक अदा कर दिया, जो कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। रबीउल अव्वल का मकसद सिर्फ ये नहीं है। इस दिन को अगर मनाना चाहते हो तो होना तो ये चाहिए कि हर साल इस दिन पे बैठ के इस दिन में अपने अमाल का जायज़ा लें, हमने किस हद तक अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे, उनकी तालीमात पे हमने कितना अमल किया, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई। देखने वाली चीज़ तो ये होती हैं, ये चीज़ें होती हैं देखने वाली, कि हम अपनी तरबियत को बेहतर करें, हम अपनी इस्लाह करें, हम अपने अंदर से उन कमियों, उन कोताहियों को निकालें। ये तरीका है इन चीज़ों को मनाने का, इन दिनों को मनाने का, इन दिनों को याद रखने का। खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर देना,
کہ فلاں بندے نے 2 دیگیں پکائی ہیں میں 4 پکا دوں، فلاں بندے نے ایسے کیا میں ایسے کر دوں۔ اگر آپ اور میں جو احکام شریعت ہیں، جو نبی پاک نے قواعد و ضوابط ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے، تو جو مرضی ہم بانٹ لیں، جو مرضی کر لیں، یہ صرف اور صرف ڈرامہ بازی ہوگی، یہ صرف اور صرف شوبدہ بازی ہوگی، یہ مداریوں والے کرتب ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہ کریں اور ایک دن میں کلفوں والے کپڑے پہن کے چودھری بن کے اور دیگوں پہ کھڑے ہو کے اپنی ویڈیو بنا کے دکھانا شروع کر دیں لوگوں کو، لو جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم وہ کر رہے ہیں، ہم نے اتنے من حلوہ پکوا دیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ مداریوں والے کام ہوں گے۔ اگر دین کو نہیں سمجھتے، اگر آل محمد سے پیار نہیں کرتے، اگر ان کی عزت نہیں کرتے، اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، تو پھر یہ مداری پن ہے، یہ شوبدہ بازی ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ ریاکاری ہے، اور پھر ان چیزوں سے فائدہ تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، ماں سوا اپنی قبر باری کرو گے، اپنے گناہوں کو بڑھاؤ گے، فرقہ واریت کی آڑ میں فلاں کو یہ چیز بری لگتی ہے میں نے یہ چیز کرنی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر دینی معاملات کو تبدیل کیا جائے گا، اگر صحیح حدیثوں کو چھپایا جائے گا، جو کہ موجودہ وقت کے بہت سارے عالم کر رہے ہیں، اپنے فرقے کے تحفظ کے چکر میں، اپنے حلوے روٹی کی دال روٹی کے چکر میں حدیثوں کو چھپایا جائے گا، صحیح حقائق کو چھپایا جائے گا، تو پھر جتنے مرضی گلے پھاڑ لو مسجدوں میں، چاہے ویسے چوکوں چراہوں گراؤنڈوں میں پنڈال بنا کے جتنی مرضی محفلیں کرا لو، اگر دین کی اصلیت کو چھپانے کی کوشش کرو گے، اگر آل محمد کو ماننے والوں کو، ان سے پیار کرنے والوں کے اوپر اگر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرو گے، اہل بیت سے اگر بغض رکھو گے، تو جتنے مرضی گلے پھاڑ لو، جتنے مرضی بندے اکٹھے کر کے کرسیاں لگا لو، جو مرضی کر لو، یہ چیزیں تمہارے کسی کام بھی نہیں آنے والی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پریکٹیکل وے میں لے کے چلنا ہے۔ دین کے جو معاملات ہیں ان میں ہم نے بالکل صحیح چیزوں کو نہیں چھپانا، صحیح حدیثوں کو نہیں چھپانا، فرقہ واریت کی اہمیت نہیں ہے، کسی فرقے کی اہمیت نہیں ہے، دین حق کی اہمیت ہے، نبی پاک نے جو قواعد و ضوابط دیے ہیں ان کی اہمیت ہے، اور کسی دوسرے تیسرے کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا یہ اپنی قبر باری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے اور اس کی اصلی شکل میں چیزوں کو سامنے لے کے آئیں، فرقہ واریت کی آڑ میں حدیثوں کو نہ چھپائیں، اہل بیت کے بغض میں من گھڑت چیزوں کو پیش نہ کریں، تو پھر ان دنوں کا منانے کا اور ان چیزوں کا مقصد حل ہوتا ہے، ورنہ یہ سب کچھ ماں سوائے ایک ڈرامہ بازی کے اور کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔